بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت لفدعك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعائے پروردگار عالم سادات اعظام کے یہ صف ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے جو ہوا گھر بار چھوڑ کے دنیا داری مصروفیت چھوڑ کے کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لا رہے ہیں آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم پاک سیدہ مخدومہ کونین کی نالین اثر کے واسطے اللہ عظیم عبادت شمار فرمائے ایک ہمارے سیدزادہ تشریف فرمایا جنہوں نے دعا کے لیے التماس کیا ہے ہماری مرشدانی ہیں ہماری بڑی بہن ہیں جو مریضہ ہیں پروردگار بی بی پاک صغرا کی نالین کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرمائے دو اور صدات نے دعا کے لیے التماس کیا ہے چونکہ ایام حسینی ہیں تو اللہ گناہگاروں کی دعا قبول کرتا ہے ایک ہمارے سیدزادے ہیں پیر سید موجد شاہ جی کے بڑے بیٹے جو کینیڈا میں ہیں پروردگار ان کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے جتنے مومن سید بالخصوص کوٹ امیر حسین کے بیرون ملک ہیں پروردگار سب کی زندگیوں کی حفاظت فرمائے پروردگار سخی حسین ابن علی کے آخری سجدے کے واسطے میرا مالک ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار ہم سب کو ایسا بنا دے کہ مولا مہدی خود کہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں پروردگار اس پورے علاقے میں اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے اول سے آخری بھائی تک مجلس کے استقبال ذکر حسین ابن علی کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے اجازت بواجی بادشاہ مولا آپ کو سلامت رکھے محترم سامعین ہمارے مذہب جعفری کی بنیاد اور بیس ولایت کا وہ اعلان ہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کے مجمع میں پلانوں کے ممبر پہ سید الانبیاء نے من کنت مولا فہذا علی مولا کے عنوان سے کیا یہی ولایت کی حدیث یہی ہمارے بسم اللہ شاہ جی یہی ہمارے مذہب کی بنیاد ہے ایک کتاب ہے چونکہ الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں انتہائی معرفتی اور سنجیدہ مجمع ہے کچھ ہمارے بھائی ہیں جو کالج اور یونیورسٹی سے بھی آتے ہیں بڑے توجہ سے پہلا جملہ سننا ہے پھر انشاءاللہ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پہ ایک کتاب لکھی گئی ہے ریسنٹلی جس کا نام ہے الغدیر اس کتاب کے لکھنے والے ہیں حضرت علامہ عبد الحسین امینی اعلی اللہ درجاتہ ہی عبد الحسین کا کوٹ میر حسین کی زبان میں ترجمہ بنے گا غلام حسین حضرت علامہ عبد الحسین یعنی غلام حسین جب سے سرکار دو جہاں نے سیدزادہ اعلان کیا ہے من کنت مولا تب سے لے کے آج تک شاہ جی کسی بھی شیعہ عالم دین نے الغدیر پر اتنا سارا اتھینٹک
سچا اور وسیع و عریض مواد اکٹھا نہیں کیا جتنا اس عبد الحسین نے اپنی الغدیر میں کیا ہے۔ بابا جی مجلس سے پہلے مجھ پہ واجب ہے کہ میں آپ کو کتاب کے بارے میں تھوڑا بتاؤں تاکہ بات میں وزن جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ شاہ جی اس بندے نے اس طرح محنت کی ہے ولایت علی پر کہ فرض کیجئے یہ عراق کے کسی محلے میں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہوا، مثلا مثال دیتا ہوں، حالانکہ اس وقت فون نہیں تھا، میں مثال دیتا ہوں، ان کو معلوم ہوا کہ کوٹ امیر حسین میں پاکستان کا علاقہ گجرات ہے، گجرات کا ایک دیہات ہے کوٹ امیر حسین، جہاں پہ رضوی سادات کی آبادی ہے، نسل در نسل پرانے عزادار ہیں، حسبی نسبی سید ہیں۔ وہاں کے رہنے والے سیدوں میں سے کوئی ایک سید ہے جن کے گھر میں لائبریری ہے، اور لائبریری میں ایک کتاب پڑھی ہے جس میں کچھ حساب سے غدیر کا واقعہ لکھا ہے۔ اس عالم نے نہ گھوڑا دیکھا، نہ جیب خرچ دیکھا، نہ کرایہ دیکھا، یہ امیر شہر میں پہنچ گیا۔ پوری دنیا کا چکر اس بندے نے کاٹا ولایت کے لیے، اکٹھا حدیثیں کرنے کے لیے۔ اگر شک پڑا ہے کہ انڈیا میں ہے، یہ بندہ چلا گیا ہے۔ 5 10 دن یہ بندہ لائبریری میں سوتا رہا۔ اس طرح اس نے مواد اکٹھا کیا۔ اور اگر آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں، دروازے کو نہیں دیکھ رہے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سائز ہے اس کتاب کا، الغدیر کا، اور اب یہ اردو زبان میں پاکستان میں اویلیبل ہے۔ لاہور میں مکتبۃ الرضا، سید رضا شاہ جی ہیں وہاں پہ شرک پور کے، ان کی دکان ہے مکتبۃ الرضا، اس سید زادے کے پاس یہ کتاب موجود ہے۔ آج سے 6 سال پہلے جب میں نے خریدی تھی تو میں نے اس کے 2 سیٹ لیے تھے، ایک اپنے لیے اور ایک قبلہ کعبہ حضرت علامہ علی ناصر حسینی صاحب تلہاڑا کو میں نے یہ گفٹ کیا تھا۔ اب میرا خیال ہے آپ کو واضح ہوگا کہ یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کتاب کی 6ٹی جلد کے 28ویں صفحے پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، میں واقعہ پڑھنے لگا ہوں۔ سارے پیروں کی اجازت ہے آپ کا نوکر بات شروع کر دیں۔ بابا جی ایک عورت ہے جو سخت ترین دشمن ہے شاہ جی مولا حسین کی۔ بابا جی اس نے مصلہ بچھایا، شاہ جی بلا رہے ہیں جس بندے کو ذرا جلدی بیٹھا جائے، اس نے مصلہ بچھایا، دعا مانگتی ہیں۔ بابا جی شاہ جی ذرا میرے دیکھیے، انتظامیہ آپ کو پتا کہ شاہ جی انتظامیہ وہ پھر بلاتے رہیں گے، آپ میرے دیکھیے، دعا مانگتی ہیں، اے میرے اللہ مجھے بیٹا دے، میں اسے بہت خطرناک ڈاکو بناؤں اور وہ ڈاکو بن کے کربلا میں جانے والے سیدوں اور شیعوں کو جو زواری پہ جاتے ہیں انہیں روکے بھی، قتل بھی کرے اور لوٹے۔ بابا جی دعا قبول ہوئی، بیٹا مل گیا۔ اس بی بی نے نام رکھا جمال الدین۔ بیٹا کچھ بڑا ہوا، ماں نے بتایا کہ بیٹا میری یہ منت تھی کہ تو بڑا ہو کے سخت ڈاکو بنے گا اور شیعوں کو، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو، کربلا کے ظاہروں کو ٹھہرا کے کھلار کے لوٹے گا، قتل کرے گا۔ اماں فکر نہ کر، بہت بڑا بابا جی ڈاکو بن گیا، اس کا نام ہو گیا علاقے کہ بہت بڑا ڈاکو۔ مسیب کی سرزمین پہ اس نے اپنا مورچہ بنایا۔ مسیب کی سرزمین ایسے ہے جیسے اگر آپ نے گجرات جانا ہو تو راستے میں مومدی پور پڑتا ہے، اس طرح راستے میں یہ علاقہ تھا۔ مثال بابا جی اس نے وہاں پہ مورچہ قائم کیا، جو بھی زائر جاتا یہ اسے راستہ روکتا، لوٹتا۔ ایک مرتبہ بابا جی اتفاق سے عالم دین لکھتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ ایک قافلہ تھا جس میں زیادہ تعداد مستورات کی تھی، اور ان مستورات میں سے زیادہ تعداد سید زادیوں کی تھی۔ کچھ بچے تھے، کچھ شیعہ مومن تھے، کچھ سادات بند تھے۔ اسے کسی نے بتایا، واقعہ بھی پورا ہو جائے گا اتنے میں آپ کی تمید بھی پوری ہو جائے گی، جو جو آ رہا ہے پھر آپ ادھر دیکھیں گے۔ کسی نے بتایا سردار شکار آ گیا، قافلہ آ گیا، کہتا تیاری کرو۔ یہ کہتا ہے کہ لوٹنے کا شدید جب میں نے ارادہ کیا ہے نا، کہتا ہے یکدم میری آنکھوں پہ نیند کا غلبہ ہوا، میں بے ہوش ہو گیا، حالانکہ میں کوئی اتنا تھکا ہوا بھی نہیں تھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتا ہے اتنے میں وہ جو قافلہ تھا پاک و پاکیزہ سید زادیوں کا، وہ قافلہ گزر گیا۔ کہتا ہے جب قافلہ گزر گیا، منزل تک پہنچ گیا، تب میری آنکھ کھلی، لیکن دوران نیند، دوران بے ہوشی میں نے خواب کیا دیکھا کہ عرصہ معاشر ہے، نفسہ نفسی کا عالم ہے۔ ہر شخص بابا جی اپنے پسینے میں، بسم اللہ کرا شاہ جی، ہر شخص اپنے پسینے میں شرابور ہے، ہر کوئی ہانپ کانپ رہا ہے۔ کیا بنے گا کہ اچانک ایک آواز گونجی اللہ کی، فرشتوں جمال الدین کو گریبان سے پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیں۔
مجھے بڑا لطف آ رہا ہے آپ کی توجہ ہے نا خاموشی سے، کیونکہ میں شور کرنا مجلس نہیں ہوتی، کام کی بات ہو جائے آرام سے آپ سننا، یہی مجلس ہے. اور جب پھر داد کی بات آتی ہے، سید دادے کنجوس نہیں ہیں، آپ کھلی دعا دیتے ہیں اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے. مطمئن ہو کے سنیے، جلسہ نہیں ہے یہ، محرم ہے. 2 فرشتے آئے سید دادا، ایک نے یہاں سے پکڑا بابا جی، ایک نے یہاں سے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کے کنارے. فرشتوں جی مالک. فرمایا اس کمینے ظالم کو پھینک دو. انہوں نے یوں اٹھایا، یوں پھینکا. بابا جی یوں ہی اس نے پھینکا، فرشتے کنارے پہ کھڑے حیران ہو گئے، کانپنے لگے. مالک حکم بھی تیرا، مجرم بھی تیرا، ہم بھی تیرے، آگ بھی تیری، کہا بھی تو نے، لیکن جب سے ہم نے اس ظالم کو دوزخ کی آگ میں پھینکا ہے، ہم اوپر کھڑے دیکھ رہے ہیں، مولا کے مہمان ہیں جاتے رہیں گے، آپ نے میرے دیکھ رہے ہیں، ہم اوپر دیکھ رہے ہیں، ابھی تک جہنم کی آگ نے شاہ جی اسے چھوا تک نہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کی آواز فرشتوں، فکر کرنے، حیران ہونے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نو ٹینشن. مالک پھر وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے جب وہ حسینی علی ولی اللہ والوں کا قافلہ زواروں کا گزر رہا تھا نا، تو ان کی جوتیوں کے نیچے سے گرد اڑ رہی تھی. وہ گرد اس کے بدن پہ موجود ہے، جب تک وہ مٹی موجود ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بابا جی جب تک وہ مومنوں کی، وہ شہیدوں کی جوتی سے نکلنے والی گرد، بسم اللہ بابا جی مہربانی، اس کے کپڑوں پہ موجود ہے، جہنم کی آگ کی جرت نہیں کسے جلا سکے. شاہ جی اتنے میں نا کہتا ہے کہ میں یوں اٹھا، اور جیسے میں اٹھا میں نے اپنے آپ کو یوں کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حرارت، سیک، تپش اسے محسوس ہو رہی تھی. اللہ نہ کرے کسی کو مولا خواب میں بھی جہنم کا دیدار کروائے، بڑا مشکل ہے خدا کی قسم. ہمارا دماغی انسانی اس قابل نہیں کہ اس دنیا میں بندہ چیک کر سکے کہ وہ دوزخ کیسی ہوگی. اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرمائے. کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا کہ کہیں مجھے کچھ ہوا تو نہیں، میرے جسم میں وہ تپش تھی. کہتا پھر اچانک، اب میں چاہوں گا کہ مجھے دعا چاہیے آپ کی، ممبر تک آپ کی آواز آئے. کہتا پھر مجھے اچانک وہ ساری فلم، وہ سارا سین میرے ذہن میں گھومنے لگا. قافلہ، زوار، فرشتے، قیامت، جہنم، ڈاکو، بخشش، حسین. مولا آپ کو سلامت رکھے. کہتا وہیں سے میں نے ایک کپڑا لیا، اسے اپنے سر پہ یوں رکھا، ایک بڑی رسی لی، اور رسی لے کر میں نے اپنے جو میرے ماتحت ڈاکو تھے، چھوٹے ڈاکو، ان سے میں نے کہا کہ میرے ہاتھ باندھو، مجھے ایسے بناؤ جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے. جسے 10 محرم یاد ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کس کی کاپی کر رہا تھا. صدقے جاؤ، مجھے ایسے بناؤ جیسے بابا جی کوئی مجرم ہے. انہوں نے رسیاں باندھی. شاید جب رسیاں باندھی تو یہ سیدھا چلا کریم کربلا کی بارگاہ میں. اس نے جا کے بابا جی اپنا ماتھا پاک شبیر کی اس مٹی پہ رکھا جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے. نوجوان بھائیو سن رہے ہو آپ؟ دعا مانگتا ہے، مالک قیدی آ گیا، مجرم آ گیا، پروردگار رحم فرما. اور پھر مخاطب ہوا مولا سے، اے کریم، ابن کریم، ابن کریم، ابن کریم، اے کائنات کی سب سے افضل ماں کے بیٹے، رحم فرما، تو کریمہ ماں کا بیٹا ہے. بابا جی اسی کتاب میں لکھا ہے اچانک پاک شبیر کی قبر شگافتہ ہوئی اور اندر سے ایک کالے رنگ کی چادر اڑتی ہوئی اس کے اوپر ایسے پڑی، آپ سمجھ جائیں گے، ایسے پڑی کہ اس نے اس کے پورے بدن کو ڈھانپ لیا. اور اندر سے آواز آئی، یہ جو ہم نے چادر تجھے دی ہے نا، جس نے جیسے تجھے چھپایا ہے ویسے میں حسین نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اب بالکل مطمئن ہو کے جا کے عزاداروں کی خدمت کر. یہ وہ در ہے جہاں کنکر در بنتا ہے، مجرم ہور بنتا ہے. صدقے جاؤ بابا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ جی مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ ہے عظمت کربلا جس کا ذکر سننے کے لیے آپ ہر روز یہاں تشریف لاتے ہیں. یہ ہے کربلا جس کی مٹی میں شفا ہے. اور میرا خیال ہے، مجھے نہیں امید کہ شاید یہ جملہ میں نے آپ کی 40-50 نوکریاں کرتے ہوئے کبھی کہا ہو جو اب میں کہنے لگا ہوں. ایک عباسی خلیفہ تھا شاہ جی. میرا جی چاہتا ہے، مجھے ایک دو حکم دیا بابا مولوی شاہ جی نے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج اسی رنگ میں جناب کی نوکری کروں. شاہ جی یہ ایسا کمینہ شخص تھا، کہتا ہے کہ شہیدوں کے سب سے بڑے سردار کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی حسین ابن علی. کہا اس کا مطلب ہے حسین ابن علی سید الشہداء ہیں؟ کہا جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. کہتا اچھا ایسے کروں کہ میں ایسے نہیں مانوں گا کہ شہید زندہ ہے، میں قبر کھولوں گا
قبر کھول کے خود چیک، میری گورنمنٹ ہے، میں وزیر اعظم ہوں، عباسی خلیفہ نہ بناؤں. سید آدھا کہتا ہے میں اپنے ہاتھوں سے قبر کو شگافتہ کر کے اندر چیک کروں گا کہ شہید کیسے زندہ. بابا جی یہ کتاب ہے طریقہ کربلا، پڑھے لکھے لوگ ہیں تاکہ آپ خود چیک کر سکیں. اس کا ایک وزیر تھا بابا جی، وہ کہتا ہے انسان کا بچہ بن حسین ہے محمد کا بیٹا، کیوں خدا کی لعنت ابھی لینی ہے؟ اگر تو نے، میرا دل کرنا ہے اس جملے کے سارے بولو، پیر بھی بولنا تو مریض بھی بولنا، سارے رل کے بولا جائے کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ چیک کیا جائے شہید زندہ کیسے ہے، تو حسین کی قبر چھوڑ، ساتھ میں حبیب کی قبر ہے. ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کی معرفت کے رزق میں اضافہ فرمائے. شاہی مہربانی سید زادہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. کہ چونکہ ساتھ حبیب کی قبر ہے اسے کھولتے ہیں. بابا جی میرا خیال ہے، میرا ایک یعنی اپنا نظریہ ہے کہ میں اپنے پیروں کے سامنے وہ جملہ کہنے لگا ہوں کہ میرے پیر کل تک، اس وقت تک جب میں دوبارہ آپ کی جوتیوں کے صدقے میں زندہ واپس آؤں گا نا، کل مجلس پڑھنے، کل تک آپ اپنے پتر کو، اپنے نوکر کو، اپنے مرید کو دعا دیتے رہیں گے اگر جناب نے توجہ فرمائی تو. کہ ساتھ حبیب کی قبر ہے، وہ کھول، ابھی چیک ہو جائے گا. اس ملعون نے سپاہیوں کو حکم دیا کھولو قبر. بابا جی سید اللہ جیسے قبر کھلی، انہوں نے دیکھا کہ جناب حبیب ایسے تازہ پڑے ہیں جیسے کوئی علی کو دیکھ کے مسکراتا ہے. ہائے ہائے، بابا جی دانت کے ہلکے ہیں، یہ تھوڑا سا نظر آ رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ ہے، اور تازہ خون جناب حبیب علیہ السلام کا، تازہ خون یہ ایسے لڑک رہا تھا تازہ. اچھا کافی تھا یہ، اتنی زیارت کافی تھی. لیکن یہ ملعون کیا کہتا ہے؟ میں نہیں مانتا، ہر رکوع ہو اسے حرکت دو. ابھی یہ ساکن ہے، ہر رکوع ہو، سپاہیوں سے کہتا ہے اسے حرکت دو، اسے متحرک کرو. حرکت کا تحریک کا مطلب ہوتا ہے ہلانا، کہتا ہے اسے ہلاؤ. اگر یہ واقعی سید اعلیٰ زندہ ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو کہے گا، اور اگر بالکل چپ رہا تو پھر وہ صحیح بات ہے جو ہندو اور کافر کہتے ہیں کہ ایسے مسلمان کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے پھر بھی زندہ ہے، شہید پھر بھی زندہ ہوتا ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں اسے ہر رکوع اسے ہلاؤ. سید اعلیٰ آپ کی پاک جت کی قسم ہے، بتائے چوڑی انہوں نے حرکت دی، حبیب مسکرائے اور ان کے منہ سے کہا خبردار ہمیں نہ چھیڑو، ہم تب دوبارہ اٹھیں گے جب علم غازی کے ہاتھ میں ہوگا، تلوار مہدی کے ہاتھ میں ہوگی. میں بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت سرکار، بہت شکریہ جناب سیدہ، آپ کو سلامت رکھے. اگر میرے سارے پیر اس فضائل حسین ابن علی پہ خوش ہیں تو خوش ہو کے پھر جو دعا مانگی جائے سجدوں کے ذکر میں اللہ قبول کرتا ہے. ایک مرتبہ سارے آمین کہیے، پروردگار ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما. بابا جی خدا کی قسم کیا پروٹوکول ہے کربلا کا، اللہ مولا کی قسم. میں نے آپ کو پتا کہ میں ایک طالب علم ہوں، خطیب ہوں، تو میں آرام آرام سے باتیں کرتا ہوں، بس شعر و شاعری میرا منصب نہیں ہے، نہ میں شاعر ہوں. لیکن ایک شعر میں نے دیکھا اور سنا اور پڑھا ہے، حد ہے. اس سے پہلے کہ میں بیان کروں میں ذرا بچوں کو سمجھا لوں. بیٹا جو جتنے بچے معصوم آ گئے ہیں، اللہ آپ کی جناب خضر جتنی زندگی کرے، بیٹا غور سے سنو. بیٹا حرم کہتے ہیں کعبہ کو، مل کے بولو کسے کہتے ہیں؟ حرم کسے کہتے ہیں؟ بیٹا آپ بھی بولو حرم کسے کہتے ہیں؟ حرم کہتے ہیں کعبہ کو. بابا جی شاعر نے جملہ لکھا ہے کربلا کی سرزمین میں، خدا کی قسم اور رسول کے قلم توڑ دے. وہ کہتا ہے سید اعلیٰ، وہ کہتا ہے حرم کا کرب و بلا سے مقابلہ کیسا، یہاں غلاف نہیں سر چڑھائے جاتے ہیں. مولا آپ کو سلامت. بابا جی بہت شکریہ. کیسا مقابلہ؟ ایک شخص، حالت میں نے 2 سال پہلے میں اور آصف علوی ایک ہی فلائٹ سے گئے تھے کراچی 26 سفر کو انجولی میں، وہ بڑی گیدرنگ تھی. وہاں میرے نمبر پہ سوال آیا تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ شیعوں کا نظریہ کیا ہے اس بارے میں، کعبہ افضل ہے یا کربلا؟ میں نے کہا کربلا. کہتا اسی لیے کہتا ہے کہ تم کافر ہو. کعبہ اللہ کا گھر ہے، کربلا حسین کا گھر ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے کیا فرق ہے؟ میں نے کہا لفظوں میں تو تھوڑا ہی فرق ہے، کافی سے کعبہ ہے اور کافی سے کربلا ہے. اور اگر آپ نے اس کی ہسٹری دیکھنی ہے کہ وہ کس کے نام ہے تو پھر سید کا جب اس جملے سے اپنے پتر کو کلیاں چھڑ دے. میں نے کہا پھر اتنا ہی فرق ہے، کعبہ باپ کا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. اور کربلا بابا جی شیخ ہر عاملی، آج جی چاہتا ہے کہ ایسے مجلسوں جیسے یونیورسٹی میں ہوتی ہے. شیخ ہر عاملی، کتاب کا نام وسائل الشیعہ.
میرے پیروں، میرے مرشدوں، میرے بھائیوں، میرے امتی ماتمی بھائیوں، یہ وہ عالم دین وسائل الشیعہ ہے کہ جب تک یہ مولوی شیعوں کا نہ پڑھے وہ اہل علم کہلانے کا حقدار نہیں۔ پورا مذہب جعفری، آپ کی کتب اربع، اصول کافی، من لگا کہ استبصار، تہذیب القوم، جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہیں۔ حدیث کی مذہب جعفری کی سب سے بڑی کتاب وسائل الشیعہ، لکھنے والے حضرت علامہ شیخ ہور عاملی آج اللہ درجاتے ہی۔ بابا جی دو عالم تھے، ایک شیعہ عالم اور ایک ان کے مخالف عالم، لیکن دونوں محلے دار تھے، طنز و مذاق سے دوستی چلتی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ ہور عاملی سادی سی کالی قمیض پہنتے تھے اور یوں لکھ رہے تھے، مولا صادق عالم محمد کے فرمان لکھ رہے تھے، اور یہ قریب سے گزرا، اس کا جبہ بڑا امیر تھا، اور کہتا ہے ایسے سادے بندے ہو، تمہارے پاس پیسے آئے نا تو تم مجھ سے بھی زیادہ اچھے کپڑے پہنو۔ بابا جی وہ جس قلم، سارا بولنا ہے، وہ جس قلم سے لکھ رہے تھے نا جعفر صادق، اسی قلم کو سیاہی میں ڈبویا اور یوں دیوار پہ پھینکا، ساری دیوار سونا ہو گئی۔ سر کے جہاں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ فرمایا جن پیروں کا میں قصیدہ لکھتا ہوں وہ اس پہ قادر ہیں۔ جی ہم نے ویسے سادگی بنائی ہوئی ہے، وہ ہیں، ان کا نام ہے شیخ ہور عاملی، اور کتاب کا نام بابا جی وسائل الشیعہ۔ اگر کتاب وسائل الشیعہ جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، وسائل الشیعہ نہ ہو جو چور کی سزا میری، حضرت علامہ ہور عاملی مینار پاکستان جو لاہور میں کھڑا ہے، اس سے بڑا نام ہے مذہب جعفری کا، سب سے بڑا نام علماء میں سے، اپنی صدی کا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا متقی پاکیز، جسے مولا علی کا خاص شرف حاصل تھا، وہ جو کہتا تھا مولا علی کے صدقے میں ہو جاتا تھا، اتنا بڑا عالم دین شیخ ہور عاملی۔ ان کی کتاب وسائل الشیعہ، ہور عاملی، اور فرمانے والے تیرے مولا صادق۔ امام سے پوچھے گا مولا آپ بتائیے کعبہ اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ میں فرمان آپ کو نہ دکھاؤں میرا قتل معاف ہے، آپ سید اور شیعہ ہو کے نہ بولے، آپ جانے شاہ جانے نہ جانے۔ امام فرمائے یہ تھوڑا فرق ہے، جو کعبہ جاتا ہے اس کے پچھلے معاف ہوتے ہیں، جو کربلا جاتا ہے اس کے اگلے معاف ہے۔ میں صدقے جانا بابا جی، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بابا جی بہت شکریہ۔ بابا جی کا نعرہ ایسا ہو کہ غدیر کی یاد تازہ ہو جائے، اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی میرے لنگر آنا شروع ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلا مرحلہ چاہتے ہی تھی جناب سیدہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ بابا جی یہ تھوڑا فرق ہے، مولا اگلا فرق کیا ہے؟ بابا جی یہ بغیر داد کے سنیے، آپ نے بڑی اچھی داد دی، اب داد نہ بھی ہے تو توجہ سنیے۔ کہ دوسرا فرق کیا ہے؟ کم تھوڑا فرق ہے کہ آپ اتنا بولی کہ مجھے پتا چلے کہ میرا پیغام پہنچا، آپ کعبہ جاؤ تو ثواب ہے، میر حسین میں بیٹھ ہی کے کربل کی نیت کر ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم سیدنا مجھے یہ آج سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ موضوع پڑھتے ہوئے مجھے ہنسنا چاہیے یا رونا چاہیے، ایسا معرفت کا عظیم معراج کا موضوع ہے۔ اگلا معصوم پتہ خبردار، بہت بڑی میں نے کتاب کا نام اس نے لیا، 2 منٹ میں نے شیخ ہور عاملی کسے لیا تاکہ آپ ذرا مطمئن ہو کے فریش ہو کے سنیں کہ یہ بات اتھینٹک ہے، ریکارڈنگ ویسے ہو رہی ہے۔ اور فرق کیا ہے؟ امام فرمایا جب تم کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہو نا تو میرے پاک دادا کی زیارت کر کے فوراً یکدم زور سے نہ پیچھے مڑا کرو۔ مولا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے زیارت کے؟ فرمایا نہیں، میرے دادا کی بے ادبی نہیں ہے، کسی اور ذات کی بے ادبی ہے۔ ہم مولا وہ کیسے؟ بابا جی توجہ، مہربانی کرائیے، مثال چلو میں پہلے دے لیتا ہوں تاکہ آپ بات زیادہ بات ہو جائے، بچے بھی سمجھیں۔ بابا جی ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں، فرض کیجئے اس دروازے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام داخل ہو جائیں، ہم سب کا کیا عالم ہوگا؟ ہم ٹوٹ پڑیں گے، کوئی ان کی جوتی چومے گا، کوئی ان کے ہاتھ چومے گا، جتنے ہم امتی ہیں ہم سرکار کی نالین چومیں گے، جتنے سید بیٹھے ہیں وہ اپنے پاک دادا ابراہیم کے کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی ماتھا چومے گا۔ ظاہر ہے جس جس کا جیسے جیسا رشتہ ہے ہم سب پہ واجب ہو جائے گا کہ حجت خدا کو بوسہ لیں، کوئی نالین چومے، کوئی ماتھا چومے، کوئی ہاتھ چومے۔ اگر میں روایت ثابت نہ کر سکوں میرا بابا جی جو چور کی سزا میری، آپ نے بولنا ساتھ ہے۔ امام فرمایا وجہ کیا ہے؟ مولا کیا وجہ ہے؟ بندہ سخی شبیر کی زیارت کر کے فوراً پیچھے کیوں، ایسے کیوں نہیں موڑ سکتا؟ فرمایا وجہ یہ ہے پیچھے 1.25 لاکھ انبیاء اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ وہ آئے زائر، ہم اس سے مسافہ کرنے کو ترستے ہیں۔ میں صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی بیٹھے میرے بہت شکریہ، یہ ہے پروٹوکول۔ اچھا مولا اور بابا جی ظاہر کا پروٹوکول دیکھیے، اور مولا فرمایا 70,000 فرشتے۔ بابا جی کتنے؟ پیر سائیں 70,000 فرشتے اللہ اس کے پروٹوکول میں لگا دیتا ہے۔ یہ جس کی وجہ سے آپ نہیں کہتے اپنے دوستوں بھائیوں کو جو زواری پہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں جتنا یار زیارت تو ہے سونا بڑا ہو گیا ہے،
خدا کی قسم یہ نور پتہ کہاں سے گرتا ہے؟ یہ نور فرشتوں کے پروں سے نکلتا ہے جو اس کی نوکری کے لیے گھر تک آتے ہیں، اور جب بندہ زوالی کر کے آتا ہے تو کئی دن تک چہرہ تازہ اور روشن رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، کیا وجہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ سید 70,000 فرشتے گھر تک آتے ہیں۔ فرض کیجئے کوڑ میرسا گھر ہے، وہ گھر تک آتے ہیں۔ جب وہ ظاہر بابا جی اپنے گھر میں داخل ہو جاتا ہے، دروازے پہ کھڑے ہو کے فرشتے پوچھتے ہیں، مالک حسین کا ظاہر اپنے گھر آ گیا، پروردگار اب اجازت ہے ہم واپس سخی شبیر کی نگری جائیں؟ بابا جی تھوڑے سر دی قسم جو بتاؤ، سر نہیں کہتا سچ کیتا جائے۔ امام صاحب نے بتا نہیں، اللہ کہتا خبردار کفو اللہ باپ عبدی، میری اس شاہی مہربانی میری اسی ظاہر کے دروازے پہ بیٹھ جاؤ، پھر قدسونی سبحونی ہللونی لا الہ الا اللہ کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، تسبیح پڑھتے جاؤ، تسبیح 70,000 تسبیحاں پڑھنا شروع کر دو۔ مالک پھر کیا؟ فرمایا فاکتبوا فی ذالک حسنات، تم پڑھتے جاؤ گے میں تمہاری پڑھائی ظاہر کے نامہ اعمال میں لکھتا جاؤں گا۔ ظاہر کو پتہ تو چلے جس کا حسین اتنا کریم ہے اس کا اللہ کتنا رحیم ہے۔ بابا جی آپ کو سلامت۔ سرکار سفر معراج پہ لکھا ہے، یہ کتاب کا نام ہے المعراج نامہ۔ اس میں لکھا ہے جب سرکار دو جہاں، دیکھیے کربلا کی ویلیو دیکھیے، چونکہ آپ کو پتہ نا 2 محرم کو کربلا سے ایک خاص نسبت ہے، جس کی وجہ سے میں نے یہ گفتگو کی ہے۔ مجھے بابا جی کہہ رہے تھے کہ ذرا ترتیب کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ میرے محترم سامعین، سفر معراج پہ جب سرکار براق پہ سوار ہو کے گئے ہیں تو نیچے دیکھا ایک خطہ بقائے نور بنا تھا، چمک رہا تھا، جیسے یہ آپ نے بہت بڑی بتی لگائی ہے پیچھے، اس طرح چمک رہا تھا۔ ہمیں بتانے کے لیے علی مولا کے مولا مصطفیٰ کہتا جبریل یہ جگہ کون سی ہے؟ کہ یا سن یہ کربو بلا ہے، ایسا کریمہ ماں کا بیٹا ہے۔ بابا جی میر حسین ہو اور جملہ کھا جائے آپ، خدا کی قسم ہو نہیں سکتا۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کربو بلا میں اور حسین پاک میں نسبت ایسی ہے، شاگرد یہ آنا سنا دے، پہلے جو کربو بلا جاتا تھا اس پر مصیبت آتی تھی، اب جس پر مصیبت آتی ہے وہ کربو بلا جاتا ہے۔ کے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے، مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے، سل کے جانا سید اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ یہ فرق ہے میرے مولا حسین کا۔ جی بسم اللہ بابا جی، بھائی جان جلدی سے بیٹھیے۔ میرے محترم سامعین، سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد میرے مرشد پھر سوار ہوئے، مہد پرواز ہوئے، اور آپ کا بچہ جانتا ہے کہ ایک مقام سدرۃ المنتہا ایسا آیا کہ جہاں پہ جبریل کی بس ہو گئی، فرمایا لو دنو تو المرض اللہ ترکتو، اللہ کے رسول یہ میری حد ہے، اگر میں ایک پورا بھی آگے بڑھا بابا جی تو میں جل جاؤں گا۔ فرشتوں کا سردار ہے، سیدوں کا کمی ہے۔ میرا خیال نہیں سنا آپ نے، میں پھر جملہ دہراتا ہوں، فرشتوں کا جو سردار ہے وہ سیدوں کا کمی ہے۔ اس کا مطلب ہے سید ایسا شجرہ ہے جس کے سامنے ہر چودھری کمی ہے۔ بابا جی جو سید الملائکہ ہے ویسے سید ہے ملائکہ کا، لیکن جب بات سجدوں کی آتی ہے تو یہی کمی ہو جاتا ہے، کبھی نوکر کبھی دربی، کبھی مسکین کبھی اسیر کبھی فقیر۔ تو یہ اللہ ہمیں درس دے رہا ہے، یہ ہے شجرہ طیبہ، صداقت کا شجرہ طیبہ، یہ مقام رکھتا ہے۔ بابا جی 2 رکعت نماز پڑھی، مرشد آگے بڑھے، نوکر وہیں رک گیا۔ یہ بہت کم لوگ ممبر پہ روایت پڑھتے ہیں، آپ نے توجہ سننی ہے۔ مقام کربلا کیا ہے؟ لکھا ہے کہ جو ہی سرکار عرش کے قریب آئے، آپ کو پتا ہے کہ قرآن میں عرش کا ذکر اس طرح ہے، جیسے کوئی بات نہیں، بہت جانتے بچہ معصوم ہے وہ تنگ ہوگا، جانے دے، میں اپنا گھر ہے، کوئی یہاں میں کوئی نخرے سے تھوڑی پڑھتا ہوں، اپنا گھر ہے، کوئی بات نہیں۔ جو ہی عرش کے قریب سید 2 جہاں ہوئے تو قرآن عرش کے بارے میں کہتا ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کہ میں اللہ عرش عظیم کا مالک ہوں، یعنی عرش کی نسبت ہے اللہ کی طرف۔ اس نسبت کے تقدس کی خاطر سید 2 جہاں جھکے، کیوں؟ جوتیاں اتارنے کے لیے، اور اللہ کی آواز ماں تصنعو یا حبیبی، میرے حبیب کیا کرنے لگا ہے؟ کہ مالک نسبت تیری طرف ہے نا عرش کی، اس لیے میں جوتیاں تیری وجہ سے اتار رہا ہوں۔ بابا جی اس فکرے میں سجدوں پہ بولنا واجب ہے، میرے جیسے امتی بھائیوں کی اپنی مرضی، کہا میرے حبیب جوتی سمیت آ جا، تو کوئی موسیٰ ہے؟ مولا چاہیے آپ کو سلامت رکھے، جوتیوں سمیت آ، تو کوئی موسیٰ ہے؟ مالک میں تو اس لیے جھکا تھا
نالین اتارنے کے لیے، کیونکہ نسبت تیری طرف ہے. کہا میرے حبیب جب سے میں نے عرش خلق کیا ہے نا، جب سے عرش خلق کیا ہے تب سے وہ کڑک کڑک کے یہی تو مجھ سے کہتا تھا کہ اللہ وہ وقت کب آئے گا جب بطول کا پاک بابا اپنی جوتی کو رگڑ کے میرے ماتھے کو زینت دے گا. پروردگار نسبت تیری تھی. فرمایا میرے حبیب نسبت کیا کہہ رہا ہے، توہین کیسی؟ تیری جوتی کے نیچے مٹی ہے کربلا کی، توہین ہوتی نہیں. یہ عرش مولا ہے، وہ کربلا مولا ہے. بابا جی یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہر نبی خوف کھا کے گزرا ہے. اور مولا کی قسم میرے سخی پاک شبیر نے اس کی تقدیر کو پلٹ دیا. آپ کو پتا نا تقدیر پلٹنے والے سید کو حسین کہتے ہیں. میرا حسین بادشاہ ہوا ہے بابا جی جو تقدیریں پلٹتا ہے. آپ کو مثال کیونکہ پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے داد کیوں کم آ رہی ہے؟ کیونکہ میں جب سے پڑھ رہا ہوں مخصوص ایک سادات کا ایک گروہ ہے جو مسلسل رو رہا ہے، ادھر سے کچھ بھائی ہیں جو مسلسل رو رہے ہیں. چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے نا، یہ بھی ضروری تھا کیونکہ آج کربلا میں دخول ہے سیدوں کا، اس لیے میں نے آج کربلا ہی پڑھنی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جی تقدیر بدل دی میرے مولا نے. مٹی کا کھانا حرام، شریعت مصطفی میں مٹی کھانا حرام ہے. لیکن کیسے تقدیر بدلتا ہے حسین کہ جسے کائنات کی کوئی دوا اثر نہ کرے. بابا جی یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے سامنے کوئی چیز اپنے بدن میں چھپا لو، جیب میں، ہاتھوں میں، یہاں میں بتاؤں گا یہ چیز کیسی اور کہاں سے آئی ہے. شاہ جی اس کا بڑا دعویٰ تھا. اور لوگ جاتے ہیں بابا جی اس کے پاس. بابا جی کئی لوگ جاتے ہیں وہ ایسے چاولوں کے دانے مٹھی بھر لیتے ہیں، وہ یوں کرتے ہیں. وہ بتاتا کہ اس میں 90 دانے ہیں، چاول ہے، باسمتی ہے، مثلا جلال پور کی ساتھ زمین سے ہے یا میر حسین کی ساتھ، اتنا بڑا تھا. بابا جی ایک مومن تھا زوار، کربلا سے نیا آیا تھا، وہ اس کے قریب سے گزرا. اب یہ جو شخص تھا نا یہ تھا دشمن اہل بیت، اور اس نے کوئی محنت کی تھی، کوئی ریاضت کی تھی، کچھ نے کاٹے تھے، جس کی وجہ سے یہ دیوار کے پیچھے والی بات بتا دیتا تھا اور دعویٰ کرتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں. بابا جی جب زوار قریب سے گزرا اس نے کیا ہوا؟ کہا تو بڑا بنتا ہے کہ تیرے پیر بڑے کرنے والے ہیں، تو تیرے 14 پیر ہیں، وہ دیکھ ایک پیر آیا ہے، کرتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ ہر چیز بتا دیتا ہے. اس نے کہا اگر وہ بتا دے میں ابھی حسین کو چھوڑ دوں گا، اور اسے شرط رکھو کہ اگر وہ نہ بتا سکا اسے آج ہی علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. بابا جی شرط ہے. اسے کانفیڈنس شادی اتنا تھا، وہ مطمئن تھا. وہ کہتا ہے میں بھی بتاتا ہوں. سید دادو یہ گیا، اس نے یوں جیب میں ہاتھ ڈالا، اسے زوہر نے یوں کیا، کہتا ہے بتا یہ کیا ہے؟ بابا جی خدا کی قسم 5 وہ جو بندہ 1 سیکنڈ لگاتا ہے 5-7 منٹ یوں چکرانے لگا. حیران ہو کہتا ہے اور 10 بڑا عالم بنا پھرتا تھا کہ میرے کو ہر چیز ہے بتا. وہ کہتا ہے تھوڑا بہت تو سمجھ آ رہی ہے پر پریشان اس لیے ہوں، ویدہ میں کیڑا بندہ بول رہا ہے، پریشان اس لیے ہوں کہ عرش کی چیز تیری مٹھی میں کیسے آ گئی؟ میں تھوڑی سمجھ تو سکتے جانا. بابا جی خاکے شما کا سجدہ تھا، سجدے کا تھا. وہ کہتا چیز عرش کی ہے، تیرے ہاتھ میں کیسے آ گئی؟ یہ ہے کیا؟ اس نے کہا یہ میرے سخی حسین کی مٹی ہے جس پہ ہم سجدہ کرتے ہیں. بابا جی وہ حیران ہو گئے. وہ کہتا ہے میرا علم سارا ختم ہو گیا. یہ قدر ہے کربلا کی مٹی کی، کربلا کی عزت. بابا جی شفا کیسے بنی؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں آج 2 جملے یہیں پہ چھوڑ کے بالتفصیل کربلا کا ذکر کروں اور وہ جملہ کہوں جس کے انتظار میں آپ گھر بار چھوڑ کے بھی مٹی پہ بیٹھے ہیں. بابا جی یہ شفا اس لیے ہے، سید ہوتے ہائے کرے دے کیونکہ اس میں بی بی سکینہ کے کانوں کا لہو ہے. بابا جی اس میں پاک، بسم اللہ کرم بابا جی، اس میں پاک سید زادیوں کی کلائیوں کا لہو ہے. کیسے یہ ایسے شفا بن گئی؟ 2 محرم کوشش کرے ہر بھائی عزاداری کا لباس ہو، وضو ہو، پھر آپ امام برگاہیں. الحمدللہ اگر کل 5 بندے تھے تو آج 7 ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے. کوشش کیجیے جیسے جیسے ایام آگے بڑھ رہے ہیں آپ کے چہرے بھی بتائیں کہ محرم ہے، آپ کا کردار بھی بتائیں کہ محرم ہے. خدا کی قسم دین بچانے کے لیے، کردار بچانے کے لیے علی کی بیٹی شرابیوں سے بولی ہے. مجھے ہر روز سید کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسا پیغام نوجوانوں کو دیا کر تاکہ وہ ان کے کردار میں مزید اچھائی آ سکے، ان کا کردار نکھر سکے. آج 2 محرم ہے بابا جی، بہنوں کو لے کے غریب کربلا پہنچ گیا. شاہ جی مقام بیضا ہے یا منزل شراف ہے؟ تاریخ دان بیٹھے ہیں، سید بیٹھے ہیں، اس لیے میں نام لے کے پڑھتا ہوں.
ان دو میں سے کوئی ایک منزل ہے، مقام بیضہ یا منزل اشراف۔ میں لفظ کہوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آج میں نے کیا پڑھنا ہے۔ جس منزل پہ بابا جی رک کے میرے مولا نے کہا تھا کوفہ خط بھیجنا ہے، میرے سفیر کو بلاؤ۔ بابا جی کون ہے سفیر؟ جناب سفیر مسلم۔ میں نے آج مولا علی کے داماد سرکار امیر مسلم کی شہادت پڑھنی ہے آپ کے سامنے، اور آپ کی اجازت سے اور آپ کے تعاون سے اور آپ کی دعا کے صدقے میں ترتیب سے پڑھتا ہوں تاکہ آپ بچے بھی سمجھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بابا جی حدیث ہے فضائل کی، میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ مصائب کی حدیث اس کے ساتھ ٹچ کیسے ہوتی ہے۔ ذرا حدیث کو پورا کیجئے۔ رسول فرماتے ہیں شاہ جی میں علم کا شہر ہوں، بابا جی ایک مرتبہ عبادت میں سارے شامل ہو جائیں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لے آؤ بھائی صحیح دو، پھر آج مینو مکان دیو، میں آپ کا نوکر بن کے آپ سے مکان لیتا ہوں، سارے ہائے کرو۔ آقا مہدی بہشتی لکھنوی کہتے ہیں جیسے حدیث ہے نا، میں محمد شاہ جی علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یہ فضائل کی حدیث مسائل پہ فٹ کی جائے تو پھر ترجمہ یہ بنتا ہے حسین دکھوں کا گھر ہے، مسلم اس کا دروازہ ہے۔ میں تو اڈی ہائے تو صدقے جانا، بسم اللہ بابا جی کرا۔ سید زادہ حسین دکھوں کا بابا جی گھر ہے اور جناب مسلم اس کا دروازہ ہے۔ شاہ جی یہ اتنی سخت شہادت ہے مولا کی قسم، جب میں نے پہلی بار، یہ کتاب کا نام ہے مسلم ابن حمید، سرکار کے نام سے کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں شہادت کو شروع کیسے کروں۔ بابا جی وہ لکھتا ہے اتنا ہی کافی ہے، خاص کر سیدوں کے لیے جن کی آج جد کا تذکرہ ہے، وہ کہتا ہے سادات کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، جتنے ظلم کربلا میں 72 پہ ہوئے ہیں اتنے کوفہ میں تنہا مسلم پہ ہوئے ہیں۔ بابا جی کل مسائل پڑھتے ہوئے میں نے آپ سے سوال کی، بسم اللہ شاہ جی مہربانی، شاہ جی بہت شکریہ، شاہ جی آپ نے تائید کی، مولا آپ کو صحت تندرستی دے۔ بابا جی میں نے کل مسائل پڑھتے ہوئے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا نا کہ وہ بہادر کون ہے، آج میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں، آپ آج سوچ کے جواب دیجئے تاکہ مسائل بھی ہو جائے اور جواب بھی ہو جائے۔ بابا جی مجھے یہ بتائیے کہ وہ کون سا پاک سید ہے کربلا میں جن کے بارے میں آپ ذاکروں سے سنتے ہیں کہ وہ سید جب گھوڑے سے گرا تھا تو اس کا چہرہ مٹی پہ لگا تھا کیونکہ ساتھ بازو نہیں تھے۔ بابا جی بسم اللہ کرنا، آپ کی ہائے پہ صدقے جاؤں، بسم اللہ بابا جی۔ بابا جی کیا؟ بابا جی سید کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب عباس ہیں۔ لو پھر بندہ میر سہن میں بیٹھا ہو، نگری سیدوں کی ہو، آیا بھی مجلس کے لیے ہو اور اوپر سے 2 محرم ہو اور رات کی مجلس ہو، بندہ ہائے نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ ہمارا کام ہوتا ہے آپ کے سامنے لفظ پیش کرنا۔ عالیہ بی بی شام سے آ کے آنسو کی خیرات دیتی ہے، ہائے آپ کے بس میں ہے۔ میں نے پوچھا بابا جی وہ کون ہے جو بن بازوؤں کے گھوڑے سے گرا؟ سید زادہ فرما رہے ہیں کہ وہ مولا عباس ہے۔ لو آپ ہی موازنہ کرو کہ آپ ہی اپنی ہائے علی انصاف علی ہائے کرو، ایمان سے بتائیے بازو کٹوا کے سید زادہ گھوڑے سے گرنا اور ہے، بندے ہاتھوں سے تیسری منزل سے بازار میں گرنا اور ہے۔ میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ، ماتم شروع ہو گیا آپ کا تو ماتم شروع ہو گیا، مولا آپ کا پرسن بول فرمائے۔ بابا جی فرق ہے نا، بابا جی گھوڑے سے گرنا اور ہے، سید زادہ جی بسم اللہ۔ بابا مولا شاہ جی مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے، آپ کی معرفت بڑی عجیب معرفت ہے، اور بندے ہاتھوں سے بازار کے سینٹر میں گرنا۔ بابا جی 2 سلام ہیں جو کسی 2 ٹکے کے ذاکر کے منہ سے نہیں، سیدوں کے بار میں دادے آخری حجت کے منہ سے نکلے۔ پہلا سلام سنیے، جسے یاد ہے نا کوفہ کی تنگ گلیاں تھیں، تنگ بازار تھے اور سرکار درمیان میں گھرے ہوئے تھے، اسے سمجھ آئے کہ نرجس کا پاک بیٹا تیری میری بار میں حجت کیا کہتی ہے۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام اس مجاہد پر جسے لڑنے کے لیے میدان نہیں ملا۔ بابا جی بالکل میں قریب ہو گیا، ایک تمہید کا فکرہ اور ہے، اس کے بعد میں نے 2 سطریں مسائل کی کہنی ہے۔ آپ کی آنکھیں برس پڑی، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب آپ مقام کے موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سید زادہ کیا کہا؟ میرا سلام اس مجاہد پر جسے لڑنے کے لیے میدان نہیں ملا۔ اگلا فکرہ ہے، معافی مانگوں گا کیونکہ مجھے ایک تو ڈر بھی آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سادات کی نگری ہے۔ بابا جی اگر یہ حجت خدا کا جملہ نہ ہوتا میں اپنی ذاکری کا رنگ دے کے کوئی نہ کوئی نرم لفظ لے آتا، لیکن جملہ حجت خدا 12ویں امام کے منہ سے نکلا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا جملہ ہے، اس لیے میں بدل نہیں سکتا۔ بابا جی اپنا پتر نوکر اور طالب علم سمجھ کے یہ سمجھ کے معاف کر دینا کہ ابھی ذاکر چھوٹا ہے، اس کے سینے میں لفظ نہیں تھے، بابا جی مجھے معاف کرنا۔ اگلا فکرہ ہے نرجس کے لال کا، امام فرماتے ہیں 12ویں امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب الکنار
اے کنار والے سید مارنے کا تجھ پہ سلام. بابا جی قرآن لائیے ممبر پہ میرے سر پہ رکھیے. اس کا ترجمہ میر حسین کی زبان میں یوں بنتا ہے: 10 ذی الحج بڑی عید کے دن ایک طرف کوفہ کے بازار میں بکرے لٹک رہے تھے، ایک طرف مسلم کا لاشا لٹک رہا تھا. اور مجھے آج کی پاک جدہ کی قسم ہے، فرق یہ تھا بکرے سیدھے لٹک رہے تھے، مسلم کا لاشا الٹا لٹک رہا تھا. لوگ بکروں پہ پانی ڈال رہے تھے اور مسلم کو پتھر مار مار کے کہہ رہے تھے اسے مارو. یہ تھی بسم اللہ. حوصلہ حوصلہ بابا جی مرحبا. پاک بھی آپ کا پرسہ گرو فرمائے اسے مارو. جی سر کے سیدہ سب کے جاؤں. مولا کا آپ کی ہائے قبول فرمائے. ہمارا مقصد آپ کو رلانا ہے، مارنا نہیں ہے. اس لیے میری عادت ہے کہ میں مسائل میں سانس دلا کے آرام سے پڑھتا ہوں. 2 منٹ میں نے اور پڑھنا ہے. آپ نے گریہ فرمایا، ایک بار سانس لیجئے، اگلا فکرہ پھر سنیے. بابا جی کس طرح مارا گیا ہے جناب مسلم کو. بابا جی تنگ گلیاں، ہر طرف سے پتھروں کی بارش، یہاں تک کہ لوگوں نے لکڑیاں جلا کے جناب مسلم پہ پھینکی. آپ کے بچے کو پتا ہے کہ انہوں نے پیچھے کھڈا بنایا ہوا تھا. سرکار لڑتے لڑتے اس میں گرے تھے، ورنہ شیر پکڑے جانے والا. بابا جی ایک فکرہ ہے، چونکہ آپ کے بھی بہت سارے بچے بھائی جوان بیرون ملک ہیں، اور آپ میں سے کئی ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کئی سال بیرون ملک سے ہو کے آئے ہیں. اس لیے آپ سے بہتر پردیس کی اجنبیت کوئی محسوس نہیں کرے گا. بابا جی کوئی اجنبی بندہ ہونا پردیس میں اور خدا نہ خواستہ شادی اسے دشمن گھیر لے، بابا جی پھر اسے اپنے بڑے یاد آتے ہیں. بابا جی جب ہر طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی ہے نا، صاحب کتاب لکھتا ہے ایک ظالم عورت تھی جو جناب مسلم کے بالکل قریب والے چھت پہ تھی. اس ملعونہ عورت نے چکی کا بڑا پاٹ پوری قوت سے جناب مسلم کو مارا. بابا جی یہ سیدھا آ کے حضرت پاک مسلم کے چہرے اقدس پہ لگا. بابا جی آبرو پھٹے، ہونٹ کٹے، دانت ٹوٹے. جب پورا چہرہ خون میں ڈوبا ہے نا اس اجنبی مسافر سید کا، سارے ہائے کرنی ہے. پھر آسمان کی طرف دیکھا تھا، ہائے میرے اللہ کاش آج میرا غازی ہوتا، کاش میرا اکبر ہوتا، کاش میرا سجاد ہوتا. تم سے پوچھتے ہیں کہ اکیلے تنہا سید کو جی بسم اللہ کرا مارا کیسے جاتا ہے. بابا جی اس طرح انہوں نے گھیر گھیر کے مارا ہے جناب امیر مسلم کو. ایک بابا جی یوں ہاتھ باندھے، میں بالکل قریب آ گیا کیونکہ میں نے صرف سرکار کی شہادت تک نہیں رکنا، میں نے اس سے اگلا فکرہ پڑھنا ہے شہادت کے بعد کیا ہوا تھا. اور آپ سید ہیں بابا جی، آپ کا جگر برداشت نہیں کرے گا. وہ فکرے تک میں آپ کو لا رہا ہوں، 2 فکرے اور پڑھنے ہیں اور شہادت تمام ہو جائے گی. سید دادا یوں ہاتھ بندھے ہیں اور سرکار کو داخلی دربار کیا گیا. ملعون ابن زیاد خدا اس پہ لعنت کرے. بابا جی یہ تخت پہ تھا، اس نے یوں دیکھا. سید دادا اگلی منزل بڑی مشکل ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں. پہلے کہا تو نے امیر کہہ کے مجھے سلام کیوں نہیں کیا. سرکار کا تاریخی جملہ فرمایا مالی امیر سے من حسین، میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر. بابا جی یہ حرام زادہ کہتا ہے، اسے غصہ آیا کہ مجھے امیر نہیں کہہ رہا. کہتا ہے میرے بھرے ہوئے دربار میں کوئی ایسا ظالم ہے جو اسے عبرت کی موت مارے. بکران ابن حمران پہ اللہ لعنت کرے، یہ سرکار کا قاتل ہے. یہ ملعون کہتا ہے امیر میں اسے عبرت کی موت ماروں گا. میں نے اس سے 2 بدلے لینے ہیں. پہلا یہ کہ ابھی کوفہ کے بازار میں لڑتے ہوئے اس نے میرا شانہ زخمی کیا ہے. کہ بابا جی اگلا فکرہ بالخصوص سیدوں کے لیے، دماد والے سیدوں کے لیے، یعنی بیٹیوں والے سیدوں کے لیے ہے. نوکر تو معاف کیجیے گا. کہتا ہے دوسرا بدلہ یہ ہے کہ اس کے چچا علی نے بابا جی جنگ نہروان میں میرے باپ کو مارا تھا. اس سے بڑا علی سے بدلہ کیا ہو سکتا ہے کسی شریف سے؟ سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اس کی بیٹی کو اجاڑ دیا جائے. میں بسم اللہ کرا، میں آج علی کی بیٹی کو اجاڑ دوں گا، میں رقیہ کو بیوہ بنا دوں گا. اس سے بڑا علی کا اور بدلہ کیا ہو سکتا ہے. بابا جی یہ 6 حرام زادے اس کے ساتھ ہے، 7واں بکران تھا. ان نے سید کے یوں ہاتھ باندھے. بابا جی تیسری منڈل تھی دارالامارہ کی. یہ آپ کے سامنے لکھا ہے منتقم آل محمد. یہ میرے 12ویں امام کا لقب ہے، امام المبین صاحب الزمان صاحب بیت الحرم. اسے 5 حدیثوں کی قسم ہے. آپ اب بھی اگر بیٹھے ہائے نہ کریں پھر آپ کی اپنی مرضی ہے. بابا جی مجھے قسم ہے سرکار بادشاہ کی، یہاں تک لکھا ہے کہ یہ 7 حرامی سیڑھیوں پہ اس طرح مارتے ہوئے لے گئے کہ چھت تک جاتے ہوئے مسلم کے سر کے بال ختم ہو گئے تھے. بابا جی ہر طرف سے سر پھٹ چکا تھا، ہر طرف سے خون جاری تھا، آبرو کٹے ہوئے تھے، سید دادا ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، کانوں سے خون تھا، ناک سے خون تھا، منہ سے خون تھا، پھٹی ہوئی پیشانی تھی اور بالکل سر کے ہر طرف سے بڑے بڑے زخم تھے اور خون تازہ بہ رہا تھا. یہ کمینہ قریب آیا، اس نے جناب مسلم کو بالکل جیسے یہ آپ کا امام بن گیا بالکل چھت کے آخر پہ اس نے کھڑا کیا اور حرام زادہ پیچھے کھڑا ہوا. اور اس پوزیشن میں اس نے کہا مسلم، دھکا دینے کے لیے کہتا ہے مسلم اگر کوئی آخری بات کرنی ہے تو کر لیں.
बाबा जी मेरा जी चाहता है कि मैं आखिरी जनाब मुस्लिम की बात से पहले एक मरतबा आपके सामने पुरसा मातम पेश करूं, और क्योंकि सैयद है और फिर अगला फिक्रा कहूं, फिक्रा बड़ा सादा है और बाबा जी बड़ा गहरा है। जनाब मुस्लिम आखिरी मरतबा मकाम में बैजा की तरफ करके शादी करते हैं, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अकबर का बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, सुगरा का बाबा मेरा आखिरी सलाम हो, सज्जाद का बाबा मेरा आखिरी सैयद आदा, हौसला बाबा जी, हौसला बाबा जी, मेरा आखिरी सलाम हो। बाबा जी उधर मंदिर क्या था, सैयद आदा पीर बोले शादी बाबा जी मकाम में बैजा पे फजर की नमाज में आखिरी मंदिर आ गया। फजर की बाबा जी नमाज पढ़ने के बाद हजरत मौला हुसैन तस्बीह में मशगूल थे। बाबा जी हुन न दुख पड़ लगा सैयदादी का और आपके बस से बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। सरकार तस्बीह पढ़ रहे हैं, रोता हुआ गाजी करीब आया, हिचकियां बंधी हुई थी जनाब अब्बास की। मेरे मौला ने तस्बीह छोड़ी, यूं देखा, अब्बास क्या हुआ? कहा मौला मैं पूरी रात पहरा देता रहा हूँ। बाबा जी सैयद माफ़ कीजिए, बिलखसूस मेरी मुर्शदादियाँ अपने पुत्र को माफ़ कीजिए, फिक्रा क्या था? कहा बादशाह पूरी रात पहरा देता रहा, हर बीबी आराम से सो गई, मेरी रुकैया पूरी रात तड़पती रही है। मेरी बहन कभी उठती थी कभी बैठती थी, और बात जी सर के सैयदादा सर के बाबा जी कहा एक ऐसा जुमला मेरी बहन कहती है, चर्रार हैदर कर्रार का अब्बास बेटे का जिगर फट जाता है। बाबा जी सारे मातमी भाइयों आपने भी हाय में शामिल हो जाना। वो फिक्रा क्या था? कहता मेरी बहन बार बार पूछती है, अब्बास मेरी बेटियां पूछ रही हैं कल ईद है क्या, कल भी हमारा बाबा नहीं आएगा? अब्बास आज नौजुलहज है, कल जिलहज की ईद है, मेरी बेटियां पूछती हैं कि हमारा बाबा नहीं, मौला तेरा पुरसा गुरु फरमाए। रोता हुआ गाड़ी जब करीब आया ना, मेरे मौला ने यूं देखा, कहा अब्बास जरा मेरी उंगलियों में देख। बाबा जी यूं उलल अमर का बेटा यूं देखता है, अब्बास जरा मुझे बताएगा क्या देख रहे हैं? कहा मौला कोई जख्मी है जिसके आबरू कटे हुए हैं, मौला होंठ फटे हुए हैं, मौला मुंह से खून है, हर तरफ सारे के जख्म है, मौला उसकी कमर झुकी है, हाथ बंधे हुए हैं, और एक जालिम है जो उससे बड़ी इमारत से धक्का दे रहा है। बाबा जी हाय करना वाजिब है ना? इमाम रो कहता है पहचान यही मेरी रुकैया का नसीब है, यही मेरा सफीर है, यही मेरा वीर मुस्लिम इब्ने अकील है। जब कहना यही मुस्लिम है, यूं तड़प क्यों था? कैसे बर्दाश्त किया होगा अब्बास ने? अलमो वाला तड़पने लगा, कहा गाजी क्या हुआ? कहा मौला मुझे गुफा भेज। मौला मैं लड़ता नहीं हूँ। क्या करेगा? कहा मौला मेरे बाजू अभी साथ है, मैं बाजार के सेंटर में खड़ा हो जाऊंगा, जैसे मुस्लिम का लाश आएगा मैं अपने बाजू फैलाऊंगा, मौला मैं तेरे भाई की लाश को उठाऊंगा। जब कहना मैं उठाऊंगा, सैयद कैसा जो मातम न करे। हुसैन ने अपनी उंगलियों को मोड़ा, कहा गाजी अब देख अब क्या है? कहा मौला बाजार के सेंटर में कोई बीबी है जिसके दोनों हाथ पहलू में है, जिसके माथे पे मौत की पट्टी, हौसला हौसला मरहबा बाबा जी हौसला, जिसके माथे पे मौत की पट्टी है और अपनी चादर बढ़ा के कह रही है आओ मेरी रुकैया का नसीब, आओ मेरे बेटे का सफीर, आओ मेरा बेटा मुस्लिम इब्ने अकील। कहा ये मेरी माँ ज़हरा है। बाबा जी जुमला कहूँ, बाबा जी अभी मैं सारा मजमून छोड़ रहा हूँ कि कहीं आप ये ना कहें कि रुलाने के लिए ज़ायगा मुझे तो भाई ने लफ्ज़ सख्त कहा, इसलिए मैं बदल के हल्के लफ्जों में बयान करता हूं ताकि मेरे मुर्शिद मुझ पर नाराज ना हो जाए। अपनी मिसाल देता हूं। बाबा जी अभी पढ़ते हुए अगर मैं यहीं पे मर जाऊं, क्या करेंगे आप? क्या पहले ये कहेंगे कि फोन करो इसके घर वालों को? नहीं, मेरे पास करीब बैठे हैं पीर मौला शादी जिनका घर करीब है। बाबा जी फौरन कहेंगे अकील शादी से, अकील जल्दी जा घर से चारपाई ला, पहले जाकर की मैयत को चारपाई पे रखो, फिर इसके घर इतला देंगे कि मुसाफिर जाकिर आया था मर गया है। बाबा जी कैसे सुनेंगे? मुझे आपके पाक शहीदों चंद की कसम है, जहां अजनबी मरे लोग चार पाइयां लाते हैं, इधर मुस्लिम का लाशा गिरा, हर घर से जालिम रस्सियां लेके निकल आए। बाबा जी एक रस्सा मुस्लिम की एक पाँव में, दूसरा दूसरे पाँव में, इधर से घोड़े की गर्दन में, घोड़े की कमर में घोड़े दौड़ाए गए, लाशा कभी इस तरह। अभी जनाब मुस्लिम तड़प रहे थे, एक जालिम सीने में बैठा, उसने गर्दन काट ली। खुदा की कसम हर गली, कूफा की हर गली, हर बाजार में जनाब मुस्लिम के लाशे को पमाल किया गया और ऐलान किया गया ऊपर से पत्थर मारो, नीचे मारो, जितना मुमकिन हो सके मारो, ये सवाब का काम है, ये बागी का सफीर है। बाबा जी जुमला आपने सुन लिया। हक बनता था कि इसके बाद मैं ना पढ़ता, लेकिन आपकी मोहब्बत में ये समझ के कि सैयद बैठे हैं, अल्लाह मुझे सैयदों के सदके में माफ करेगा। अभी दोनों भाई ये बातें कर रहे थे, दूर से दो घोड़ा सवार आए। फिर मुझे शादी आप मुताले वाले बंदे हैं, मेरी तईद कीजिएगा। दो घोड़ा सवार आए। इमाम फरमाते अब्बास जी मौला फरमाइए कूफा से आ रहे हैं, इन्हें रोक, इनसे कहते फरजंदे ज़हरा कुछ कहना चाहता है। बाबा जी 7 बार कहें, 21 बार कहें, 100 बार कहें,
میں ہاتھ باندھنے کو تیار ہوں، اپنے پتر سے ناراض نہیں ہونا، کتاب کا لفظ ہے میں مجبور ہوں اس لیے پڑھنے لگا ہوں۔ جب دونوں سوار قریب آئے امام نے کہا کوفہ سے آ رہے ہو؟ جی مولا۔ مجھے پہچانتے ہو؟ جی مولا، فرزند زہرا ہے، کون نہیں آپ کو جانتا، جنت کے سردار ہیں آپ۔ کہا یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ اگلا بندہ کہتا ہے مولا نہ پوچھیے۔ کہا میں امام ہو کے حکم دیتا ہوں، بتا کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ بابا جی میں نے پہلے معافی مانگی ہے۔ وہ بڑا کہتا ہے فرزند زہرا اگر مجبور کرتے ہیں نا تو پھر سن لیجیے، جب ہم نے فجر کو کوفہ چھوڑا ہے نا تو کوفہ کے بچے گلیوں میں مسلم کے سر سے کھیل رہے تھے۔ حسین کی چیخ نکلی، کہتا ہے اگر معاف کریں تو اگلے جملہ کہوں۔ حسین کہتا ہے کہ مولا تیری ماں کی قسم ہاتھوں سے نہیں کھیل رہے تھے، مولا کو ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے، مسلم کے سارے استعمال کے ساتھ کوئی ادھر سے ٹھوکر مارتا ہے۔ سید آپ سید ہے، بابا جی مجھے معاف کرنا، شاید اگلا فکرہ پڑھ کے میں چاہنے لگا ہوں آپ ساری رات سوچ کے روتے رہیں گے۔ کون سے کہا بابا جی؟ بابا جی 9 ذی الحج کو کوفہ کے بازار میں مسلم شہید ہوا، 12 محرم کو پہلی مرتبہ بغیر چادر کے زینب نے کوفہ کے بازار میں قدم رکھا۔ بابا جی سیدزادیوں کا قافلہ کوفہ میں آیا، ایک فاطمہ بنت مسلم نامی سیدزادی ہے جو جناب مسلم کی بڑی بیٹی ہے، انہوں نے اس بازار میں اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ قافلہ رکا، امام سجاد نے دیکھا بہن کیا ہوا؟ کہا بھیا سجاد، بھیا سجاد، بھیا سجاد، مجھے اس بازار سے بابا کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، بھیا میرا بابا یہی کہی ہے۔ بابا جی تُسا تاریخ دھیان نہیں سنی، میں پھر ماننا، میں کہہ رہا ہوں 9 ذی الحج کو سید ذبح ہوا، 12 محرم کو یعنی 1 مہینہ اوپر تو یعنی 32 دن کے بعد، حضرت مسلم کے قتل کے 32 دن کے بعد جب جناب زینب کا قافلہ کوفہ پہنچا، بابا جی 32 دن کے بعد بھی مسلم کا سر لٹک رہا تھا۔ سیدہ تو کو برداشت نہیں ہونا، میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ کوئی سید مات نہ کہے، اس لیے فکر آخری ہے اپنے پتر کو معاف کرنا، اس کے آگے نہیں بڑھوں گا، ماتم حسین کی سنا دوں گا، آپ نے ماتم کرنا ہے، ہائے حسین، میں فکر کہہ کے جاؤں گا آپ کو، آپ کی پاک جدہ کا واسطہ، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ زیادہ اور پڑھ، چونکہ میرے بس میں نہیں ہے، کوئی سید مار کہے گا۔ یہ سر لٹکا ہوا تھا، بابا جی یہ سیدزادی اسی طرح شادی اسی طرح بڑھی جس طرح بابا کا سر تھا، اور پائتن پاک کی قسم سیدوں یہ بچی قریب گئی اور یہ منظر تھا۔ معاف کرنا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ امتی کی زبان میں طاقت نہیں، کر کے دکھاتا ہوں کیا ہوا۔ یوں دیکھا اپنے بابا کے سر کو اور یوں سجدہ پہ بیٹھے۔ بابا جی سیدزادی ایسے بیٹھی کہ جناب زینب آگے بڑھی، نبض پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون، سجاد مسلم کی بیٹی فاطمہ مر گئی، اور سیدوں اٹھو میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے پوچھو، اور زیادہ مجتبائی سیدزادی نے دیکھا کیا تھا؟ بابا جی دیکھا یہ تھا 2 میخوں پر، رسی کے ساتھ نہیں، 2 میخوں پر مسلم کا سر لٹک رہا تھا۔ کوٹ امین سر والوں مجھ سے پوچھو کہ میخیں کسے کہتے ہیں؟ 2 فٹ کے سریوں کو میخ کہتے ہیں۔ ان حرامیوں نے سر کیسے ڈھونکا تھا؟ مسلم کا سر رکھا، ایک سریا ایک آنکھ میں رکھا، اوپر سے ہتھوڑا مارا، دوسرا سریا دوسری آنکھ میں رکھا، اوپر سے ہتھوڑا مارا، اور بندے ہاتھوں سے کھنے والوں سے رقیہ نے ماتم کیا۔ کہا سجاد ایک بات تو بتا، کیا کوفہ میں میت دفنانے کا رواج نہیں ہے؟ اور میں اجڑ گئی۔ ماتم حسین